بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مسلمان، جان لے اپنا قرآن اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے یہ بھی رمضان۔ اس سلسلے میں آج ہمارا دوسرا دن ہے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کا نظم جلی پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کا ایک خلاصہ جو کہ 3 دنوں میں مکمل کر دیا جائے گا۔ آج ہماری سورہ مبارکہ جس سے ہم آغاز کرنے چلے ہیں وہ سورہ نمبر 70 ہے جو کہ سورہ المعارج کہلاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 44 آیات ہیں، مکی صورت ہے اور 5 پیراگراف ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المعارج 44 آیت پہ مشتمل مکی صورت، 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ ہم آسانی سے اس کا مطلب سمجھ سکیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کا وقت پوچھنے والوں کو قیامت پر ایمان لا کر دیگر اہل ایمان کی طرح اپنی ذات میں اعلیٰ جامع صفات پیدا کرنا چاہیے۔ دنیا پرست بخیلوں کو دوزخ کی آگ اپنی طرف کھینچے گی۔ قیامت کا وقت پوچھنے والوں کو قیامت پر ایمان لا کر دیگر اہل ایمان کی طرح اپنی ذات میں اعلیٰ جامع صفات پیدا کرنا چاہیے۔ دنیا پرست بخیلوں کو دوزخ کی آگ اپنی طرف کھینچے گی۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ کافر قیامت کا وقت پوچھتے ہیں اور روز قیامت کی منظر کشی اور نفسا نفسی کا عالم بیان ہوا ہے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 14 میں۔ پھر آیت نمبر 15 سے 18 میں دوزخ کی آگ کے احوال اور بخیلوں کا انجام بیان ہوا۔ آیت نمبر 19 سے 35 تک روز قیامت بخیل سرمایہ داروں کا انجام دردناک ہوگا یہ بتا دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک سورہ کے آخر تک استبدال قوم کی دھمکی دی گئی، عذاب آخرت کی وارننگ دی گئی، اور اسی پہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اگلی سورہ ہماری سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں 28 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ رات دن توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے۔ لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبہ اور خبردار کیا جانا ضروری ہے۔ یہی کار پیغمبری ہے، یعنی پیغمبروں کا یہ شیوا ہے اور ان کا یہ کام ہے۔ آیت 1 سے 4 میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور استغفار بیان کیا گیا۔ آیت 5 سے 20 میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد بیان کی گئی ہے، اور آیت نمبر 25 میں قوم نوح پر اللہ کا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 تک حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں اور بد دعائیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور اسی پہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ 72 نمبر کی سورہ جن ہے۔ سورہ جن کے اندر 28 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 3 پیراگراف ہیں، یعنی 3 حصوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی مضمون دیکھ لیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص توحید اختیار کر سکتا ہے، منصب رسالت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے
خالص توحید اختیار کر سکتا ہے، منصب رسالت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ سورہ جن بتا رہی ہے، اور اس کے پہلی 15 آیات میں، آیت نمبر 1 سے 15 تک، جنات میں قرآن کا علم رکھنے والے مسلمان موجود ہیں، یہ بتا دیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 16 سے 19 میں مشرکین مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو وارننگ دی گئی ہے 16 سے لے کر 19 میں، اور پھر آیات نمبر 20 سے 28 تک منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سورہ مزمل 73 نمبر کی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور 4 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کا مرکزی مضمون دعوت توحید پر استقامت کے لیے تعلق باللہ لازمی اور ضروری ہے، جس کے لیے تہجد کی نماز، ترتیل قرآن اور ایک مسلمان دائی اور مبلغ کے لیے مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہے۔ یعنی دعوت توحید پر استقامت کے لیے اللہ سے تعلق لازمی اور ضروری ہے، جس کے لیے تہجد کی نماز، ترتیل قرآن ایک مسلمان دائی اور مبلغ کے لیے مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہے۔ آیات 1 سے 8 میں نماز تہجد کے مقاصد اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آیات 9 سے 13 تک مخالفین کی باتوں کو صبر کے ساتھ نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیات 14 سے 19 میں موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں مماثلت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 20 جو آخری آیت ہے، اس میں نماز تہجد کے ابتدائی حکم میں تخفیف کر دی گئی، اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اگلی سورت 74 نمبر کی سورت سورہ المدثر ہے، سورہ المدثر، جس میں آیات ہیں 56، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 7 پیراگراف موجود ہیں، جو کہ 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ہم آسانی سے سمجھیں اس کو۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قم فانذر ہے، یعنی اٹھیے اور ڈرائیے، قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجئے کہ قرآن اللہ کی ایک تذکرہ یعنی نصیحت ہے، نہ تو جادو ہے اور نہ انسانی کلام ہے۔ اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور مجرمین دوزخ میں جائیں گے، یہ بتا دیا گیا اس کے مرکزی مضمون کے حوالے سے۔ اور جب ہم اس کے مختلف پیراگراف دیکھتے ہیں تو پہلے سے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک توحید کی دعوت دیجیے، یہ بتایا گیا۔ قیامت سے ڈرائیے، انذار کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک قیامت اور دوزخ کے عذاب کے انذار اور تخفیف کا حکم دیا گیا، پھر اسی طرح آیت نمبر 11 سے 25 تک ایک باطن ناشکرے سردار قریش کے رویوں پر عتاب کیا گیا۔ آیات نمبر 26 سے 29 تک قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہنے والے کافر کا اخروی انجام بتایا گیا۔ پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں دوزخ کے 19 کارکن فرشتے کی تعداد بھی آزمائش ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 32 سے 48 میں چاند، رات اور صبح کی گواہی ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور آیت نمبر 49 سے 56 میں ایک عام اصول، ہر آدمی کو رسول نہیں بنایا جا سکتا، یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہیں پہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارک سورہ القیامہ ہے۔ القیامہ 75 نمبر کی سورت ہے، اس کے اندر 40 آیات ہیں، مکی سورت ہے، اور 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ سمجھیں اس کو۔ اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت برحق ہے،
قیامت کی دلیل خود انسانی نفس اور ضمیر یعنی نفس لوامہ کی شکل میں موجود ہے، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ پھر پہلا پیراگراف جس میں جو فسق و فجور کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، آیت 1 سے 5 تک۔ 6 سے 15 تک آیات میں فاسق اور فاجر بد کردار انسان اصلاح عمل کی بجائے قیامت کا وقت پوچھتا ہے کہ کیا اس کا وقت ہوگا، کب قیامت آئے گی۔ وہ فاسق اور فاجر انسان پوچھتا ہے، اپنا اصلاح عمل کرنے کی بجائے قیامت کا وقت وہ پوچھتا ہے۔ اور پھر اس میں آیات 16 سے 19 میں جو جملہ معترضہ بیان کیا گیا ہے، اور آیات 20 تا 25 میں انکار قیامت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم دنیا سے تو محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، یہ بیان فرما دیا گیا، اور یہ قرآن کا بیان ہے۔ آیات 26 سے 30 میں بتایا گیا، اے انسان دنیا سے اپنی روانگی کے منظر کو تو یاد کر ذرا، کہ تمہارا دنیا سے روانگی کا کیا منظر ہوگا، اس کو ذرا یاد کر لے۔ اور پھر آیات 31 سے 35 میں بتا دیا گیا کہ نماز اور انفاق کے بغیر کیا دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ سوال کیا گیا کہ کیا نماز پڑھے بغیر یا انفاق کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ انفاق نہ کرنے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ اور پھر آیات 36 سے 40 میں بتایا گیا، اے انسان اپنے آپ پر غور کر اور آخرت کا کاہل ہو جا، آخرت کا قائل ہو جا اپنے آپ پر غور کر کے۔ تو یہیں پہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہماری 76 نمبر کی سورہ دہر ہے، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سورہ انسان بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس کے اندر 31 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان کو آزادی خیر و شر حاصل ہے، اس کو شکر گزار بن کر آزادی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام کا صحیح راستہ یعنی سبیل اختیار کرنا چاہیے۔ انعامات ملیں گے، بد کردار ناشکروں کی اطاعت سے بچنا چاہیے۔ مضامین کو کچھ اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 4 تک انسان کو آزادی اختیار سے نوازا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ پھر آیات 5 سے 22 تک شاکرین اور ابرار کی 10 خصوصیات اور 15 انعامات بتا دیے گئے کہ جو شکر کرنے والے ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کی 10 خصوصیات بیان کی گئیں اور 15 ان کے انعامات بیان کر دیے گئے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا خصوصیات ہیں اور کیا انعامات ہیں، تو آپ آیت 5 سے 22 کا مطالعہ کریں، سورہ دہر، سورہ انسان کی۔ اور آیت نمبر 23 سے لے کر 26 میں شکر گزار لوگ عاصم اور کفور قیادت کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ گناہگار اور کافر قیادت کی اطاعت کبھی نہیں کر سکتے، یہ بیان کر دیا گیا، قرآن کا یہ بیان ہے۔ اور پھر آیات 27 تا 28 میں کافرین اور منکرین کے انکار کی بنیادی وجہ بتا دی گئی کہ نقد اور عاجلہ کی محبت ہے، کہ وہ نقد چاہتے ہیں، وہ جو جلدی چیز چاہتے ہیں، ان کو ان دونوں چیزوں سے محبت کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں ہر چیز کا جو بھی قرآن ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آیات 29 سے 31 میں جو کہ یہاں سورت کا اختتام ہوتا ہے، شاکرین اور کافرین کا انجام مختلف ہوگا بتا دیا گیا، شکر گزار لوگوں کا اور منکر لوگوں کا جو کہ انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام مختلف ہوگا، اور یہیں پہ سورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورہ المرسلات، سورت مرسلات، 50 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے۔ 5 پیراگرافوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے آسانی کے لیے، سمجھ آ جانے کے لیے۔ اور اس کا مرکزی مضمون قرآن مجید قیامت کی عقلی، آفاقی، انفسی اور تاریخی دلیلیں فراہم کر رہا ہے۔ قیامت واقع ہو کر رہے گی
اور مکذبین یعنی قیامت کو جھٹلانے والے ضدی اور ہٹ درم تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ اس کے برخلاف مومنین، مصدقین، محسنین اور متقین اجر و ثواب سے فیض یاب ہوں گے۔ یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اور اس مرکزی مضمون کے گرد 5 پیراگراف گھوم رہے ہیں، جو کہ پہلے پیراگراف میں آیت 101 سے 7 تک بیان ہوا کہ ہواؤں سے جزا اور سزا اور امکان قیامت پر استدلال کر دیا گیا۔ پھر آیات 8 سے 15 تک بتا دیا گیا کہ قیامت کی اجمالی تصویر پیش کی گئی، یعنی کہ احوال قیامت کی اجمالی تصویر پیش کی گئی، اور پھر قدرت اور مطابقت الہی کے بارے میں طاقت الہی سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا۔ آیات 16 سے 28 میں تاریخ علاقت اقوام سے امکان قیامت پر استدلال کیا گیا۔ آیات نمبر 29 سے 40 تک صاحب قدرت رب بے بس مکذبین کو جہنم رسید کر سکتا ہے بتا دیا گیا۔ اور پھر آیات 41 سے 50 میں صفت عدل سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اسی پہ سورت کا اختتام ہوا۔ اور پھر اگلی سورت ہماری سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا آیات 40 مکی سورت 6 پیراگراف میں تقسیم ہوئی، اور مرکزی مضمون اس کا قیامت کے بارے میں اختلاف نہ کرو یہ دن برحق ہے۔ اور اس مرکزی مضمون کے گرد گھومتے ہوئے اس کے 6 پیراگراف موجود ہیں، جس میں پہلا پیراگراف امکان قیامت پر مشرکین کا اختلاف آیات 1 سے 5 میں بیان ہوا۔ پھر آیات 6 سے 16 میں قدرت ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر استدلال ہے۔ پھر آیات 17 سے 20 تک قیامت کے مناظر بیان کیے گئے۔ آیات 21 سے 30 تک طاغین کا انجام بیان، اللہ کے طاغی باغی لوگوں کا انجام بیان کیا گیا، انجام آخرت کیا ہوگا ان کا۔ پھر آیات 31 سے 37 تک متقی لوگوں کا انجام بیان کر دیا گیا کہ آخرت میں متقین جو ہوں گے ان کا انجام آخرت کیا ہوگا۔ چھٹے پیراگراف میں اور آخری آیات 38 سے 40 تک جو ہیں اس میں اللہ کا اختیار اور رد شفاعت باطلہ بیان کی گئی کہ اللہ کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت باطلہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 79 نمبر کی صورت ہے جو کہ سورہ النازعات ہے۔ سورہ النازعات کی آیات ہیں 46، مکی صورت اور پیراگراف ہیں 6 حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی یہ سورہ، اور اس کا مرکزی مضمون قرآن کی عقیدہ آخرت کو تسلیم کرو، فرعونیت اور تغوا چھوڑ کر خوف اور خشیت اختیار کرو، یہ مرکزی مضمون۔ اس کے گرد گھومتے ہوئے ہمارے 6 پیراگراف، جس میں پہلے حصے میں آیات 1 سے 7 جس میں امکان آخرت پر ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں سے استدلال کیا گیا۔ پھر دوسرا پیراگراف میں 8 سے 14 آیات میں قدرت الہی اور انسانی بے بسی سے آخرت پر استدلال کیا گیا۔ پھر 15 سے لے کر 26 نمبر آیات میں امکان آخرت پر تاریخ فرعون سے استدلال کیا گیا۔ پھر جو ہے آیات نمبر 27 میں 27 سے 33 تک امکان آخرت پر قدرت و ربوبیت سے استدلال کیا گیا۔ پھر 5ویں پیراگراف میں آیات 34 سے لے کر 41 میں طاغین اور خائفین خاشعین کا انجام مختلف ہوگا، یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے باغی طاغی لوگوں کا انجام اور اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام، خوف کھانے والوں کا انجام مختلف ہوگا۔ چھٹے اور آخری پیراگراف میں آیات 42 سے 46 میں اہل خشیت قیامت کی تیاری کرتے ہیں، اللہ سے ڈر رکھنے والے لوگ اپنی قیامت کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہ بتا دیا گیا، اور اسی پہ سورہ کا بھی اختتام ہو گیا۔ اگلی سورت 80 نمبر کی سورت سورہ عبسہ ہے۔ سورہ عبسہ آج ہمارے دوسرے دن کی آخری سورت ہے۔ اے مسلمان جان لے اپنا قرآن کہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے یہ بھی رمضان۔ آخری سورت، دوسرے دن کی آخری سورت
جس میں 42 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور 7 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے تاکہ آسانی سے سمجھیں۔ اور اس کا مضمون، مرکزی مضمون، قرآن کی دعوت آخرت پر ایمان لا کر عمل صالح کرو۔ اہل استغنا کافر اور فاجر ہیں، اور پہلی آیات میں 1 سے 10 تک دعوت کے آداب بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح دعوت دینی ہے، اور دوسرے پیراگراف میں 11 سے 16 تک قرآن تذکرہ ہے بتایا گیا، استغنا چھوڑ کر ایمان لاؤ۔ اور پھر 17 سے 21 نمبر آیات میں آخرت پر انفس کے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں آیات 22 سے 23 میں قرآن کے اوامر پر عمل کی دعوت دی گئی۔ پانچویں پیراگراف میں جو کہ آیات 24 سے لے کر 32 تک ہے، دلائل ربوبیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا۔ چھٹے پیراگراف میں 33 سے 37 تک جو آیات ہیں، مناظر قیامت بیان کر دیے گئے، قیامت کے نقشے کھینچ دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں پیراگراف میں آیات 38 سے 42 میں صالح مومنین، نیک مومن لوگوں اور فاجر کافر لوگوں کا انجام مختلف ہوگا، یہ بیان کر دیا گیا۔ دوبارہ سے بیان کرتے ہوئے سورت کا اختتام کر دیا گیا۔ اور یہ سورہ عبسہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دور کی 4 تا 5 نبی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی یہ صورت ہے، جب کفار کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے بے اعتنائی ہوئی تھی، تو اس زمانے کا اس کا نزول ہے۔ اور اسی پہ آج ہم اپنا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اے مسلمان، جان لے اپنا قرآن کہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے یہ بھی رمضان، اس کا دوسرا دن، اس کو غور سے سنیے۔ اس میں آپ کو کچھ ایسی معلومات ملیں گی جن سے آپ پھر قرآن کو کھول کر اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کا ایک ذائقہ، قرآن کا ایک ٹیسٹ آپ کو ڈیولپ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔